کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کراچی اور دیگر شہروں میں دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ 8 جولائی کو بھارتی ایجنسی را کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ بدین کے 45 سالہ عبد الرحمان کے قتل کی تحقیقات سے را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ واقعے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی تھا۔ سنجے نے سلمان کو ہائر کیا اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے پیسے دیے۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیز کی ضرورت پر زور۔ کہا کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا، وقت کے تقاضوں کے مطابق معیشت کو ڈھالنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر روانہ۔ ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے۔ اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دورہ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری۔ پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے پر سیلابی صورتحال۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ دیگر اضلاع سے ریسکیو اہلکار اور کشتیاں طلب۔ جلال پور پیروں والا کے مقام پر دریائے ستلج بپھر گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ سے موزہ جھامبو کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ رہائشی مکانات دریا کی زد میں آ گئے۔ عارف والا میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ رہائشیوں کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ ادھر کوٹ ادو میں ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی۔ پانی احسان پور اور گرد و نواح کے علاقوں میں داخل۔ زمینی رابطے منقطع۔ انتظامیہ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ کشمور میں گڈو بیراج پر بھی پانی کی سطح مزید بلند۔ کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ۔ گڈو بیراج سے 5,13,582 کیوسک کا ریلا۔ علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ جج منظر علی گل نے 5 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کی 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی۔ جج نے میڈیا نمائندگان کو عدالت سے نکال دیا۔ کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں پوری طرح سے ملوث نکلی۔ حماس اور فلسطینی حکومت ہمیشہ سے جنگ بندی پر رضامند تھی۔ نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا بڑا انکشاف۔ کہا بائیڈن انتظامیہ نے پوری دنیا کو گمراہ کیا۔ مئی 2024 میں حماس اور فلسطینی حکومت جنگ بندی پر راضی تھی۔ نیتن یاہو نے انکار کیا۔ فلسطینی حکومت، حماس اور یرغمالیوں کے اہل خانہ جنگ بندی چاہتے تھے، لیکن اسرائیل حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل پر پابندیوں کے لیے نیدرلینڈز کی کابینہ کا اجلاس۔ اتفاق رائے نہ ہونے پر وزیر خارجہ مستعفی ہو گئے۔ کیسپر ورلڈ کیمپ کو ساتھیوں کی جانب سے پہلے سے موجود پابندیوں پر بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریبی ذرائع کے مطابق کیسپر ورلڈ کیمپ نے بامعنی اقدامات پر معاہدے میں ناکامی پر استعفیٰ دیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کا لاہوریوں کو بڑا تحفہ۔ ہر شہری کو مفت مکینک کی سہولت ملے گی۔ اب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سڑک پر کہیں بھی خراب ہوگی تو صرف ایک کال پر پولیس موبائل اور ورکشاپ موقع پر پہنچ جائے گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر مال روڈ سے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ جلد یہ سہولت پورے شہر میں شروع کر دی جائے گی۔
जैकबाबाद के इलाके ठल में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, एक एहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया आशिक आबाद में पेश आया। जाम बहक होने वाले एहलकार की गुलाम कादिर मेहर के नाम से शिनाख्त हुई। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 5 मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम इमरान मारा गया। सीसीडी कैंट के साथ मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम रमेश और मुबशर अस्पताल में दम तोड़ गए। निश्तर के इलाका में भी मुबैना मुकाबला, 2 जेर हिरासत मुलजिम मारे गए। सुलेमान और नवीद को रिकवरी के लिए ले जाते हुए साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में डाकुओं ने एक और मां के लखते जिगर को अब्दी नींद सुला दिया। मलीर कैंट में डकैती मज़ाहमत पर 28 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। मां गम से निठार, कहा लाइट गई थी, बेटा घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग कर दी। मशहूर टिकटॉकर और व्लॉगर वेला मुंडा को गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माना। यूट्यूबर ने जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम का वीडियो का नोटिस। मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर शहजाद और अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन को 2 हफ्ते दूंगा। यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे कसूर किसका है। प्यूटन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है। अब देखना यह है कि मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर प्यूटन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकद जॉन बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा। FBI ने कार्रवाइयां मैरीलैंड और वाशिंगटन में की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्जाम है। जॉन बोल्टन ने चंद रोज पहले अमरीकी सदर और प्यूटन के दरमियान होने वाली मुलाकात और जंगी मंसूबा लीक होने पर कड़ी तनकीद की थी।